اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی دولت میں اضافہ ہو، ان کے رزق میں اضافہ ہو، کاروبار میں خیر و برکت ہو اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ان پر بارش کی طرح برسیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے کامنٹس آتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے لیکن اس دولت میں برکت نہیں، جتنے پیسے بھی آتے ہیں وہ پیسے لگ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس پیسے ختم کیسے ہو جاتے ہیں۔ دولت بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں۔ تو دولت میں برکت کا، دولت میں اضافہ کا بہت ہی مجرب عمل ہے، قرآنی عمل ہے، قرآنی وظائف اور اللہ کے نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ رزق میں اضافہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دولت مند بننے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ دولت میں اضافہ کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے بفضل خدا اللہ پاک آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا۔ دولت آپ کے پاس وسیع تعداد میں ہوگی اور برکت والی ہوگی، رزق بھی آپ کا وسیع ہوگا اور کاروبار میں اللہ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا، غیبی مدد کے اسباب پیدا کر دے گا، کوئی وسیلہ بنا دے گا جس کی وجہ سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ سے کرنا ہے، یقین سے کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے یقین۔ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ کی برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات والے دن سے شروع کرنا ہے۔ جب بھی آپ کا دل کرے کہ ہم اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات والے دن سے شروع کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ آپ نے بعد نماز عشاء 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی یا وہابو یا رزاقو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 4000 مرتبہ اللہ کے نام کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ نے اللہ کے اس نام کو 4000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے جو میں نے آپ کو 2 نام بتائے تھے انہیں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو آپ نے 4000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 4000 مرتبہ یا اللہ کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اگر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی زیادہ فضیلت ہوگی۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے کیونکہ جس عمل کے،
جس دعا کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس وظیفے کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ سے تو اول آخر میں جب 110 مرتبہ جب برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، تو آپ کی دعا وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے 11 مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کا ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ ان ناموں کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے 4000 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرنا ہے، آخر میں پھر آپ نے 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو پڑھ کے پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں دولت مند بنا اور ہماری دولت میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا ایسی برکت دے کہ ہمارے پاس کبھی رزق کی دولت کی کمی نہ آئے، اور ہمارے کاروبار میں ایسی مدد عطا فرما کہ مولا کاروبار بلندیوں کی طرف جائے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور مسلسل آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 40 دن تک کرتے رہنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی نیت کرنی ہے تو آپ نے جمعرات کے دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کرنا ہے۔ پھر دوسرے دن آپ نے اسی ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے، مسلسل 40 دن تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ مالا مال ہوں گے۔ اب یہاں بات آ جاتی ہے خواتین کے خاص ایام کی، تو خواتین اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ خاص ایام میں خواتین نے نماز تو ادا نہیں کرنی، لیکن اس نیت سے وہ وظیفہ مسلسل کرتی رہیں کہ مولا رزق میں اضافہ کے لیے، کاروبار میں اضافہ کے لیے، دولت میں اضافہ کے لیے میں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کیا، تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی نیت سے مسلسل کرتے رہنا ہے۔ خواتین اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ جو ہے وہ مسلسل کرتے رہنا ہے، وظیفہ نہیں چھوڑنا، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جو میری بہنیں خاص ایام میں اس عمل کو کریں گی وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن انہوں نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور اس عمل کو بالکل اسی ترتیب سے کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اللہ کے ناموں کا عمل ہے۔ اللہ کے نام تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے فیملی ممبرز، فرینڈز، نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ان کی پریشانیاں حل ہوں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں۔ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔